ہے کہ بری بات پر تو قسم لینی ہی نہیں چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔ دوسرا، اگر آپ سچے بھی ہو نا تب بھی بات بات پہ قسم کی عادت نہ بناؤ، کہ جو شخص بات بات پہ چاہے سچا ہی کیوں نہیں اگر قسم کی عادت بناتا ہے تو اس کے دل سے رب کا خوف نکل جاتا ہے، رب تعالیٰ کی جو ہیبت ہے وہ اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی جو عادت ہے بات بات پر قسم کی، یہ اس کی بے برکتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پھر دل سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے میں بھی دلیر ہو جائے گا اور پھر وہ مار کھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی قسم میں انسان کے لیے عذاب ہے، رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بندہ قسم کھانے کا عادی بن جائے نا، چاہے سچی قسم کیوں نہیں، سچی قسم بھی ہو لیکن جو بندہ قسم کھانے کا عادی بنے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ یہ قسم کھانے کی ایک اور نحوست بھی ہے، اس کی یہ بے برکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھائے نا اس کی بات قبولیت کے قابل نہیں رہتی۔ سچی بات، جھوٹی پہ تو ہے ہی منع، جھوٹی قسم وہ اس سے الگ ہے، اس کی بات نہیں۔ جو سچی بات پہ بھی قسم کھانے کا عادی بنے اس کی بات قبولیت کے قابل نہیں رہتی، یعنی قابل اعتبار نہیں رہتا وہ شخص جس کی یہ عادت ہو کہ وہ قسم کھائے۔ دوسری، جو نیکی کے کام میں قسم کھا بیٹھے کہ کوئی ایسا کام تھا اس نے قسم کھائی اور اب اسے پتہ چلا کہ کام کرنے میں بہتری تھی، نیکی تھی، اچھائی تھی، اب اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑے۔ اس پہ قسم توڑنا لازم ہے کہ وہ قسم کو توڑے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور نیکی کے کام کو رکاوٹ نہیں بنے گا کہ اپنی قسم کے معاملے میں نیکی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اس سے اور بھی کئی سارے مسائل ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ مال بیچنے کے معاملات میں قسم کو اپنی عادت بناتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے معاملات میں صرف سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کو عادت بناتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فساد کا باعث ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ غلط پر تو ہے ہی غلط، اچھی بات پر یعنی کہ جائز اور سچی بات پر قسم کھانے